ملتمس نہایت عرضی کے ساتھ حضرت مولانا مولانا عبد المقدس صاحب سے وہ آئے اور اپنے مسجد آئے سے ہمارے جگہ کو وزیرت فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق الحمدللہ الحمدللہ الذی خلقنا من امت حبیبہ المصطفیٰ الذی لا غیت له ولا کیفیت له لا جزء وعزو له ولا قسم قسیم له ولا مثل مثال له الذي لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان الذي لا جسم جسيم له الذي له الكبرياء والجبروت الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الراشدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أولي الصدق والكرم والإكرام والإحسان والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر قال الله عز وجل في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك حاضرین و سامعین، اس عقیدے اور اس عقیدت سے بارگاہ خیر الانام کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي جب بھی کوئی میرا امتی مجھ پر سلام پڑھتا ہے میرا اللہ مجھے اس کے سلام کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے حَتَّى أَرُدَّ إِلَيْهِ السلام یہاں تک کہ میں اس سلام پڑھنے والے کے سلام کا اسے جواب دیتا ہوں اور میرے آقا فرماتے ہیں اسمع الصلاۃ اہل محبتی و عارفہم اہل محبت کا درود میں خود سنتا بھی ہوں میں پہچانتا بھی ہوں اور امام کسترانی فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ بنا کے رکھ کہ انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعلم افعالہم واعمالہم ونیاتہم وخواترہم آپ فرماتے ہیں عقیدہ بنا کے رکھ کہ مصطفیٰ جان عالم کے افعال کو بھی
بھی جاننے والے ہیں، ان کے اعمال کو بھی جاننے والے ہیں، ان کی نیتوں کو بھی جاننے والے ہیں، اور خواتین دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جاننے والے ہیں۔ تو جو نبی کے دل میں پیدا ہونے والے خیال سے بے خبر نہیں، کیا اسے نہیں پتا پڑھنا ہے؟ آپس سے آواز آ جائے نا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ، گونج پڑ جائے صلی اللہ علیہ یا تسی آئے تے کھڑ پئیا بہار یا رسول اللہ، آئے تے کھڑ پئیا بہار یا لائق عزت و احترام جمیع علماء ذی قدر و ذی احترام میزبان مکرم حضرت مولانا جنید رضا طاری صاحب ادام اللہ تعالی فی الدارین، جمیع ما یعول الیہ کے اعتبار سے علماء ذی قدر و ذی احترام، دور و نزدیک تشریف لائے میرے مصطفیٰ کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی المرتبہ حاضرین و سامعین، آج کی یہ محفل پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پاک کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی رحمتوں کے صدقے
اپنے نبی کے صحابہ اور نبی کی اہل بیت کی جماعت مسلک اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا۔ اہل سنت محبت والوں کو کہتے ہیں، اہل سنت ادب والوں کو کہتے ہیں، اور اہل سنت ان کو کہتے ہیں جن میں سے رب نے اپنے ولیوں کو چنا ہے۔ اللہ کے جتنے بھی بڑے بڑے ولی آئے، چاہے غوث اعظم ہوں، چاہے داتا علی اجمیری ہوں، چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، چاہے سیدی اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے امام بری سرکار ہوں، چاہے پیر مہر علی ہوں، جتنے بھی رب کے ولی آئے یہ سارے کے سارے سنی ہوئے۔ اور مسلک اہل سنت و جماعت کی حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی سنی آئے، وہ جتنے بھی ولی آئے وہ سارے سنی آئے۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اگر مسلک اہل سنت میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی نقص، کوئی اعتقادی کمزوری ہوتی تو اللہ کبھی بھی عبد القادر جیلانی ہم میں سے نہ لاتا، داتا اجمیری سنی نہ ہوتے۔ یہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے ولیوں کا سنی ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں یہی وہ مسلک ہے جو نبی کے صحابہ کا ہے، نبی کے اہل بیت کا مسلک ہے۔ الحمدللہ بھائی ہم سنی ہیں، الحمدللہ ہم سنیوں کے اوپر میں محفل میلاد ہر اس محفل کو کہتے ہیں بغیر کسی کہتے وقت کے، بغیر کسی کہتے ہیت کے، بغیر کسی کہتے جہت کے، جب بھی کبھی بھی کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی میرے مصطفیٰ کا امتی اپنے نبی کا ذکر سنتا ہے یا سناتا ہے، سننے کی اور میں اسے محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ چاہے اس ذکر میں آقا حضور کی بیست کی بات ہو، ختم نبوت کی بات ہو، میرے مصطفیٰ کی سیرت کی بات ہو، میرے آقا کے عینین ہو، مصطفیٰ کی شفتین ہو، میرے آقا کے یدین ہو، میرے مصطفیٰ کے رجلین ہو، میرے مصطفیٰ کا زبن ہو، میرے آقا کا بدن ہو، میرے مصطفیٰ کا بدن ہو، نبی کی عطائیں ہو، حضور کی وفائیں ہو، میرے آقا کی ادائیں ہو، نبی کے صحابہ ہو، نبی کی اہل بیت ہو، کسی بھی اعتبار سے جب زہرا کے بابا کا، حسنین کریمین کے نانا کا ذکر سنا یا سنایا جائے گا، سنی کے ان سے محفل میلاد کہا جائے گا۔ آج آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے یہ میلاد صحابہ نے منایا، حضور کی اہل بیت نے منایا، میں نے کہا بالکل منایا۔ اور بھائی الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ آپ محدث دہلوی کو پڑھیں، امام سیوطی کو پڑھیں، مواہب لدنیہ پڑھ لیں، خصائص الکبریٰ پڑھ لیں، سیرت حلیہ کو پڑھ لیں، سب محدثین میں لکھا ہے جب میرے آقا کی آمد ہوئی نا، رب نے جنت کو فرشتوں سے سجوایا تھا۔ زمین پر فرشتے آگے حضور کے استقبال کے لیے ہورے آگے جناب سیدہ آمنہ کے در پر، جبریل امین جھنڈے لے کر آئے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، ایک کعبے کی چھت پہ۔ بھائی نصیب کی بات ہے، میں کہتا ہوں الحمدللہ دیکھو ادھر حضور کی آمد پہ جھنڈے لگے، ادھر سنی نے سجائی، ادھر سنی نے اپنے محلہ اپنا گھر سجا لیا۔ اگلی گل بھی سنو، جب میرے آقا کی آمد ہوئی نا شیطان رویا۔ میں نے کہا بھائی نصیب کی بات ہے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، اس وقت شیطان رویا تھا، آج اس کی اولاد رو رہی ہے۔ ہم تو بھائی الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں بھائی جنہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ نصیب کی بات ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے فرمایا تھا نا، اثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ ابلیس جناب آدم کو نہیں جھکا سجدے میں، ادب کیسے کروں گا نبی کا؟ میں نے کہا دیکھو نصیب، ادھر ابا جی نہیں جھکے، ادھر ابلیس کے بیٹے نہیں جھکتے، ادب کیسے کریں گے؟ کیسے ہاتھ بڑھ کے کہیں گے مصطفیٰ علیہ رحمت اللہ وسلم؟ تو الحمدللہ اللہ کریم کا شکر ہے کہ ہمیں نصیب ہوئی ہے
دو باتیں، دلیلیں منکروں کے لیے نہیں ہوتی. کوئی پوچھے کہ آپ مناتے ہو؟ مناتے ہیں. کیوں؟ ساری مرضی. اور یہ دلیلیں تو ہم سنیوں کا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے سناتے ہیں کہ سنی کو پتہ لگے کسی عام آدمی کا غلام نہیں. پہلی حدیث سناتا ہوں آپ کو. میرے مصطفیٰ کی اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے. آپ فرماتے ہیں قال معاویہ. آپ فرماتے ہیں میں نے پتہ کس سے سنا ہے؟ میں نے امیر المومنین حضرت معاویہ سے حدیث سنی ہے. کون معاویہ؟ نبی کے صحابی معاویہ، ناطق وحی معاویہ، پوری امت کے امام معاویہ. آج لوگ کہتے ہیں معاویہ نام مت رکھو. میں نے کہا کیوں؟ مانا بڑا خراب ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا نام رکھو. کہا کیوں؟ میں نے کہا بڑا کمال کا مانا میں بتاتا ہوں. کہا جی وہ کیا؟ میں نے کہا معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جو صبح طلوع فجر کے وقت آسمان دنیا میں چمکتا ہے، کتا اسے دیکھ کے بھونکا کرتا ہے. تو جس طرح کتے کے بھونکنے سے اس معاویہ کو کوئی پریشانی نہیں، اسی طرح کوئی دنیا میں آ کر کتا بھونکتا رہے تو امیر معاویہ کی شان میں، عزت میں، مقام میں، مرتبے میں، رتبے میں کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہو سکتا. ہم سنیے بھائی، ہم کہتے ہیں تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. ہم تو سنی ہے نا بھائی. آپ تو کہتے ہیں مسلم الثبوت ہے فضیلت معاویہ. آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ. معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے. گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ. یزید کے فریب کا معاویہ سے کیا حساب، اور نبھا نہ پایا وہ سکی نیابت معاویہ. نہ خارجی نہ لافظی، فقط ہے سنی معتدل. یزید سے جدائی اور رفاقت معاویہ. امت کے آپ پیارے مامو جان ہیں، ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ. کہا ہے عادل و زکا محدثین نے انہیں، حدیث میں ہے مستند روایت معاویہ. جو عاشق رسول ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں. جو عاشق رسول ہیں وہ ان سے پیار کرتے ہیں. فقط منافقوں کو ہے عداوت معاویہ. یہ گوہر حیات ہے جو توشہ نجات ہے. دل امیر کو معاویہ. تو جناب سیدنا امیر معاویہ حدیث کے راوی ہے. آپ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ اصحابہ. حضور کے صحابہ حلقہ بنائے بیٹھے تھے، میرے آقا تشریف لے آئے. میرے آقا فرماتے ہیں ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا ان ندعو اللہ ونحمده علی ہدانا لدینہ. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس رب نے ایمان کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دیا ہے. وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ. اور آقا ہم اس لیے بیٹھے ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم میں آپ کو بیچ کر احسان عظیم فرما دیا ہے. آقا فرماتے اللہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ قسم اٹھاؤ اس لیے بیٹھے ہو. قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذلك. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں. میرے اگر میں صحابہ میں نے قسم اٹھوائی ہے، پتہ ہے کیوں؟ مجھے پتہ ہے تم سچے ہو. تمہارا دل سچا ہے، تمہارا ظاہر سچا ہے، تمہارا باطن سچا ہے. آقا قسم کیوں؟ فرمایا آتانی جبرائیل فاخبرنی ابی ابی. میرے پاس جبریل آئے اور مجھے خبر دی ان اللہ عز و جل یباہی لکم الملائکہ کے محبوب جو تیرے یار یہ محفل سنائے جاتے ہیں، اللہ
نبی کے صحابہ نے بنایا ہے، اور عرش پر فرشتوں پر، فرشتے عرش پر اللہ کا مقام ہے۔ رب فخر فرما رہے، دیکھا ہے کیسے میرے یار کے غلام بیٹھ کے میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ابھی جو بھی منگتا آئے نا اسے جھڑکنا نہیں۔ اچھا آپ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ کے سوا کسی سے مانگنا منع ہے، کسی کے در پہ جانا منع ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا منع ہے۔ در پہ منگتے آئے گی، جب کوئی آئے نا، سادہ معنی کرو بھائی، جب کوئی آئے نا فلا تنہر، پر خالی نہ جائے دامن بھرتا ہوا جائے۔ السائلہ الف لام کے ساتھ آیا، علماء موجود ہیں، الف لام کی کئی معنی ہیں۔ امام خلیل نحوی نے 32 معنی لکھی، علامہ رازی نے 22 معنی لکھی، علامہ بیضاوی نے 24 معنی لکھی۔ اور لغوی آواز کو چھوڑیے، میں سمپل معنی کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّ السَّائِلَ، السائلہ حبیب ہو وہ منگتا، چاہے ہو چھوٹا چاہے ہو بڑا۔ السائلہ حبیب ہو وہ منگتا، چاہے ہو امیر چاہے ہو غریب۔ السائلہ حبیب ہو وہ منگتا، چاہے منگتا دنیا مانگے چاہے منگتا عقبہ مانگے۔ السائلہ حبیب ہو وہ منگتا، چاہے منگتا ساتھ مانگے چاہے منگتا بس مانگے۔ السائلہ حبیب ہو وہ منگتا، چاہے منگتا عزت مانگے چاہے منگتا شہرت مانگے چاہے منگتا دولت مانگے۔ السائلہ حبیب ہو وہ منگتا، چاہے منگتا ادھر سے مانگے چاہے منگتا ادھر سے مانگے۔ السائلہ حبیب ہو وہ منگتا، چاہے منگتا آج کا ہو چاہے منگتا کل کا ہو۔ السائلہ بس میرے یار ہو منگتا، آئے تیرے در پہ فلا تنہر، وہ خالی نہ جائے دامن بھرتا ہوا جائے۔ وہ منگتا آئے نا تیرے در پہ، بس پھر خالی نہ جائے دامن بھرتا ہوا جائے۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کے پاس ہے کیا، پھر نبی دے کیا سکتے ہیں؟ بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 585، مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 250، مشکات شریف صفحہ نمبر 547۔ میرے آقا کی حدیث سنو، میرے آقا فرماتے ہیں انی اوتیتو مفاتیح خزائن الارض۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں مجھے رب نے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی۔ اور دوسری حدیث بخاری کی، میرے آقا فرماتے ہیں بین انا نائم اذا اوتیت خزائن اللہ، میں سویا تھا جب ہی خزانوں کا مالک بنا دیا گیا۔ اور جامع صغیر فیض قدیر سراج منیر سبل الہدی والرشاد زرقانی علی المواہب کے اندر حدیث موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جا اوتیت بمخالب الدنیا علی فرس ابلد وجعلی به جبریل علیہ قطیفۃ من سندس۔ میرے پاس جبریل امین ابلغ گھوڑے کو ریشم کی زین سے سجا کر خزانے کی چابیاں لاد کر لایا اور کہنے لگا آقا یہ خزانوں کی چابیاں ہیں، اپنے آپ کے حوالے کر۔ چابیاں رب نے آپ کے حوالے کر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اچھا خواب میں ملا نا سب کچھ خواب میں، اور بھائی خواب میں تو ہم بھی بہت کچھ دیکھتے ہیں بھائی، اراتی بندہ وزیر اعظم بنے، انہیں صبح اٹھنے وہی چرپائی وہی کلائی وہی رضائی،
راتی بندہ ایکسرسائز کرا رہے ہوتے صبح اٹھ رہے ہوتے پیر رگڑ رہے ہوتے بھائی خواب ہوتے ہیں بھائی، خواب حقیقت نہیں ہوتا. میں نے کہا مسئلہ یہ تیرا خواب میرا خواب ہو رہا ہے، نبی کے خواب ہو رہے ہیں. تو اور میں خواب دیکھیں سو جائیں وضو توڑ دیتے ہیں. بخاری کی حدیث میرے آقا فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں بند ہوتی ہیں پر دل جاگ رہا ہوتا ہے. تو اور میں خواب دیکھیں تو خواب ہے، اور نبی خواب دیکھیں تو خواب نہیں ہے، حقیقت ہے. دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا سن، اللہ کے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، جناب اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. آپ جب بیدار ہوتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے، خواب تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہتے ہیں؟ آگے بیٹا بھی نبی آپ فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جی کریے، جس کا رب نے حکم دیا ہے مجھے بے صبروں میں نہیں، صبر والا ہی پائے گی. ایک اور بات کروں بڑی ہوتے جو نزول قرآن کی طرف بیان کی نا محدثین نے، ان میں امام بخاری فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں میں سویا ہوتا جبریل قرآن لے کر آتے، میں جب بیدار ہوتا وہ میرے دل پہ نقش ہوتا، میں پڑھ کے سنا دیتا. اب دیکھیں حضور آرام فرما رہے ہیں، جبریل قرآن لا رہے ہیں، تو بتائیں قرآن حقیقت ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے نا. پتہ چلا نبی کو جو خواب میں ملے نا وہ خواب نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہے. کہا جی اچھا بھی مان لیتے ہیں نبی کو مل کے خزانے، تو زمین کے خزانے ملے نا، آخرت میں کیا ہے؟ میں نے کہا سن نبی میرے آقا فرماتے ہیں الکرم بیدیا ومفاتیح الجنت بیدیا. قیامت والا دن سارے کا سارا کرو میرے ہاتھوں میں ہوگا، جنت کی چابی بھی میرے ہاتھوں میں ہوگی. اور میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن خازن جنت حضرت رضوان اہل محشر سے کہیں گے ان اللہ امرنی ان ارفع مفاتیح الجنت الی محمد، اور مجھے رب نے حکم دیا ہے آج جنت کی چابیاں محمد کے حوالے کر دے. امام زرقانی فرماتے ہیں میرے نبی کی کنیت ہے ابو القاسم. فرماتے کیوں بتے؟ فرماتے ہیں کنیتہ ابو القاسم لانہ یقسم الجنت بین اہلیہا، اور میرے نبی کو ابو القاسم کا آئی اس لیے جاتا ہے کہ میرا نبی جنت کو تقسیم فرمائے گا. اور محدث دین بھی فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کریم محبوب کریم کو اپنے عرش کے دائیں جانب بٹھائے گا اور چابیاں دے کر فرمائے گا لے لے جاؤ جسے تو جائے داخل جنت کر دے، کسے تو چاہے داخل جنت کر دے. ترمذی شریف کی حدیث سے بات ہے میرے آقا کے غلام بیٹھے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، حضور کا انتظار کر رہے ہیں. ایک صحابی کہنے لگے یار ابراہیم تو رب کے خلیل ہے. دوسرے کہنے لگے یار جناب موسیٰ سے رب نے کلام فرمایا ہے. پتہ چلا یہ انبیاء کی شان بیان کرنا صحابہ کی سنت ہے. تیسرے کہنے لگے یار عیسیٰ تو روح اللہ کلیمت اللہ ہے. چوتھے کہنے لگے یار آدم تو صفی اللہ ہے. میرے آقا تشریف لے آئے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے تمہارا تعجب کرنا سن لیا ہے. ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، جناب ابراہیم رب کے خلیل ہیں وہ ایسے ہی ہیں. وموسیٰ کلیم اللہ وہو کذالک، جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں ان سے رب نے کلام فرمایا وہ ایسے ہی ہیں. وعیسیٰ روح اللہ وکلمتہ وہو کذالک، جناب عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. وآدم مصطفیٰ اللہ وہو کذالک، جناب آدم شفیع اللہ ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. اب سن شان مصطفیٰ و زوال مصطفیٰ. میرے آقا فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ فلا فخر. صحابہ سنو اور میں رب کا حبیب ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. وانا اول شافع واول مشفع فلا فخر. میں وہ پہلا ہوں جو شفاعت فرمائے گا، میں وہ پہلا ہوں جس کی شفاعت رب قبول فرمائے گا. فلا فخر، مجھے اس پر بھی فخر نہیں. وانا اول من یحرک
دروازے پر دستک دے گا فَيَفْتَحُ اللَّهُ رب میرے لیے جنت کھلوائے گا فَيُدْخِلُ فِيهَا مجھے داخل جنت فرمائے گا فقراء المؤمنین اکیلا نہیں پوری جماعت ہوگی فقراء کی فلا فقراء مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں فانا اکرم الاولین والآخرین میں پچھلوں میں بھی عزت والا تھا اگلوں میں بھی عزت والا ہوں فلا فقراء مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے اے شام نبی کی یا نہیں ایسے میں تو کہتا کیا نبی کے پاس دے کیا کیا مصطفیٰ کے پاس اچھا میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ ایک مرتبہ آتے ہوئے مسند امام محمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 12650 صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک اونٹ ہے پاگل ہو وہ کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے آقا کچھ کریں سبحان اللہ صحابہ سے بندہ پوچھے یار اونٹ پاگل ہو ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے آئے ہو ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور وہ صحابی تھے نا ان کو پتا تھا آنکھ نکلے حضور کے پاس کٹلی ٹوٹے حضور کے پاس آنکھ دکھے حضور کے پاس بازو ٹوٹے حضور کے پاس کیونکہ وہ صحابی تھی صحابی پاگل ہو گئے بس کریں میں آپ کو سبحان اللہ اللہ کا تشریف لے گئی صحابہ نے جب یہ دیکھا نا حضور تشریف لے آئے صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں قال له اصحابہ یا رسول اللہ انہو قد سارا مسل القلب القریب آقا وہ جو اونٹ ہے نا وہ بابڑے کتے کی طرح ہوئے وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ سَوْلَتَا آقا میں ڈر ہے کہ یہاں پہ حملہ نہ کر دے قال لَيْسَ عَلَيَّ مِنْهُ بَأْسٌ میرا آقا میرا کچھ نہیں کر سکتا اب اگلی جملہ سنو حدیث کا فلما نظر الجمل الى رسول اللہ اونٹ نے جب یہ دیکھا نا حضور آ گئے اقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه اونٹ نے جب یہ دیکھا کہ مدینے والا آ گیا صحابہ کہتے ہیں اونٹ دوڑا گھٹنوں کے بل جھکا حضور کے سامنے سجدے لگ گیا میرے آقا نے پیشانی کے بالوں سے پکڑا مالک کو بلایا فرمایا ذرا لے جا اب اس نہیں کرے گا جب صحابہ اکرام نے دیکھا نا اونٹ جھک گیا گر گیا سجدے میں فقال له اصحابہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ هذه بہیمۃ لا تعقل وتسجد لك آقا یہ اونٹ بے عقل جانور آپ کو سجدہ کر رہا ہے وہاں ونحن آجنۃ ونحن احق یا رسول اللہ ہم تو صاحب عقل ہیں ہمارا زیادہ حق بنتا ہے آپ کو سجدہ کریں میرے آقا کو میں نہ سجدہ ہوگا تو صرف کائنات کے رب کو میں نے کہا وہ چار ٹانگوں والا بے عقل اونٹ وہ سمجھے اونٹ سے بندہ پوچھے اونٹ صاحب یہ بتائیں پہلے بھی تو بندے ہی تھے نا بھائی پہلے تو صحابہ کھڑے تھے ان کے بھی ہاتھ تھے آنکھیں تھی زبان تھی کان تھے ٹانگیں تھی پاؤں تھے ادھر تو کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ادھر نہیں جھک گیا یہ بھی تو انسان ہے نا تو گیا چار ٹانگوں والا بے عقل سمجھ گیا اور یہ اور ہے وہ اور تھے میں نے کہا آج بھی جو مصطفیٰ کے مقام کو نیچا کرے سمجھ لے اس چار ٹانگوں والے اور سے بھی بہتر ہے وہ سمجھ گیا کہ سامنے جو کھڑا ہے یہ آپ نہیں نبی کا ایمان ہے اللہ
وہ چار ٹانگوں والا بے عقل ہو کے بھی گر جاتا ہے، اور جس کو رب توفیق نہ دینا وہ دو ٹانگوں والا ہو کے سور جتنا بن کے بھی نہیں جھکتا۔ بھائی ہم نے کسی کا نام تھوڑی لیا، سیدھی سیدھی گھر کر رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں؟ ہم تو سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں۔ میرے نبی کو اپنی جیسا کہنے والے کو تو ان کی شان کے بارے میں جانتا کیا ہے؟ تجھے کیا پتا؟ تجھے کیا پتا رب نے قرآن میں اپنے محبوب کی شانیں کیسے بیان کی ہیں؟ تیرے بارے میں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ رب نے خود فرما دے کہ دل بھی کثیرہ و یادی بھی کثیرہ۔ قرآن پڑھ کے بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سارے ہدایت پاتے ہیں، آپ بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، میں نے کہا پڑھتا ہے، پر رب نے پہلے فرما دیا جب پوچھے مصطفیٰ لے کر پڑھے گا قرآن پڑھتا جائے گا، گمراہ ہوتا جائے گا۔ آئے آئے ہے رضا کیا فرماتے، سورج الٹے پاؤں بلٹے، چاند اشارے سے ہو جان، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول کا۔ تیرے ایمان ہمت ہے، پلٹا سورج کا۔ اے نبی کے پاس ایک یہودی آیا، کہنے لگا آپ نبی ہیں؟ اس درخت کو بتایا، کہنے لگا جا تو بلا، اس کو بتا نبی بلا رہے ہیں۔ وہ گیا گیا، اے نبی بلا رہے ہیں، درخت گیا، چڑو سمیت توڑتا ہوا مدینے والے لے کے پہنچ گیا۔ اس نے پڑھا کلمہ، میرا کلمہ کیا ہے؟ واپس درخت توڑتا ہوا پھر جا کے لگ گیا۔ اچھا بڑی مزے کی بات ہے، مجھے اتنا بتائیں دن رات میں نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کمی ہو سکتی ہے؟ کوئی زیادہ، کوئی 5 سے 6 ہو جائیں، 6 سے 5 سے 2 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، ہو سکتے ہیں؟ کوئی پیر صاحب، کوئی مفتی صاحب، کوئی مولوی صاحب، نہیں ہو سکتی؟ سنیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں شخص آیا، پینڈو دیاتی، اس نے میرا کہا میں ایمان لیا، اس نے ایمان لاؤں گا پر ایک شرط پر لاؤں گا۔ محبوب کریم نے فرمایا بول کیا شرط؟ اس نے کہا فرض شرط میری یہ ہے، نہ میں فجر پڑھوں گا، نہ میں مغرب پڑھوں گا، نہ میں عشاء پڑھوں گا، ٹوٹل 2 نمازیں پڑھوں گا۔ اب میرے نبی یہ ہوتے ہم جیسے کیا بات کر رہے ہیں؟ لاتا ہے لا بھی تو جا، میں کون ہوتا ہوں؟ آقا مسکرائے، میں نے کہا تو ایمان لیا تو پڑھ لینا۔ مکی رحمت اللہ علیہ آپ شرح بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں پہلے تو تھا نا کافر، اس کو پتہ ہی نہیں تھا نماز کے اندر سکون کتنا ہے، آئے 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 قیام میں قرات کا لطف کتنا ہے، رکوع میں سر جھکانے کا سرور کتنا ہے، سجدے میں رب کے سامنے سبحان ربی الاعلی کہنے کا لطف کتنا ہے۔ پہلے تھا کافر، اب اسے پتہ چلا نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، مصطفیٰ نے کہہ دیا 2 پڑھے گا تو بس 2 ہی پڑھے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ایمان لانے سے پہلے آپ ایک یہودی کے غلام تھے۔ حضرت عمار نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا تو پیار ہو گیا، سبحان اللہ۔ آپ نے اس پیار کو اپنے دل میں چھپایا، گھر چلے گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا نا کوئی یہودی آقا حضور کا ذکر کرتا کسی بہانے سے، آپ کچھ وہ کسی نے کہا تھا نہ کہ آپ پہنچی ہیں یاد ان کی، ذرا دل میں بسانے دو محبوب کی باتوں سے، اور ذرا دل ہی بلانے دو، آپ پہنچی ہیں یاد ان کی۔ حضرت عمار بن یاسر کچھ ہوا کرتے چل میرے محبوب کا ذکر تو ہو رہا ہے نا۔ ایک مرتبہ ایسا ہو یہودی آ گئی گستاخی کرتا، حضرت عمار جلال میں آتا ہے یہودی حضور کے بارے میں نہیں بولنا، نے کہا اچھا تو بھی کہاں، کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو لٹایا اور مارنا شروع کیا،
مارتا رہا اور کہا کرتا اترک محمد چھوڑ محمد کو جناب عمار بن یاسر چلا کے آتے آپ فرماتے بل اکفرتو باللہ ومناتی والعبلی والعزام اور میں لعنت بھیجتا ہوں تیرے کچھ لات پہ منات پہ عبل پہ عزا پہ. اس نے کہا اچھا تو نہیں مانے گا؟ کیا نہیں مانوں گا؟ حضرت عمار بن یاسر کے کوئلے دکھائے گئے. آپ کو کوئلوں پہ دکھایا جاتا ہے. حضرت عمار بن یاسر کی کمر کی چربی پگھل کے کوئلوں آپ کو بجھایا کرتا ہے. ہمیں تو پکا پکایا دین میں ہے نا. ہم نے دین کے لیے خدا کی قسم قربانی کی. پکا پکایا دین میں. نبی کے صحابہ نے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی. حضرت عمار بن یاسر کو روز لٹایا جاتا. آپ کی کمر کی چربی پگھلتی, کوئلے بجھ جاتے, اٹھا دیا جاتا. میرے آقا کو پتہ لگا میرا عمار تکلیف میں ہے. سبحان اللہ. میرا آقا تشریف لے آئے. میرا آقا فرمایا عمار کیسے ہو؟ ہائے ہائے ہائے, جو اتنے دنوں سے عمار رویا نہیں تھا نا, محبوب کی آواز سنی, آنکھوں میں آنسو آ. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ انگ میرا چڑھا دیے ان کافروں نے. میرے آقا نے عمار سے کچھ نہیں کہا, آپ کو مخاطب ہوئی. میرے آقا نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار بن یاسر کما کنتی علی ابراہیم خلیل اللہ. میرے عمار کے لیے ٹھنڈی ہو جا, گلزار ہو جا, سلامتی والی ہو جا, جیسے تو رب کے خلیل جناب ابراہیم کے لیے ہو گئی. جب وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا تھا نا, اس کے گرنے کی آواز بھی میں سنا کرتا تھا. اتنی شانیں ہوں جس نبی کی, کیا پھر حق نہیں لگتا پوری کائنات اس سے پیار کرنے لگے؟ ہم بھی نبی سے پیار کرتے ہیں. ایسی بس سنی لنگر کھاؤ, نعرے مارو, تو سہ جاؤ, یہ ہمارا کام ہے. ہم کہنا غلامی ہے رسول میں, بہت قبول ہے. بتا جان کتنی قیمتی چیز ہے. اللہ نہ کرے ادھر بھی زلزلہ آئے نا, ادھر کوئی نہیں دیکھ سی کرے, مفتی صاحب کرے, علامہ صاحب کرے, نقیب صاحب کرے, خطیب صاحب, ہر بندہ ٹپو ٹپ اپنی, ہر بندہ دوڑ لگائے گا, میں پہلے باہر ہوں, میرے طرح ٹیب ہے کچھ. جان اتنی قیمتی چیز ہے یار. جس بندے کو حضور کی محبت میں نماز قبول نہیں, جان کیا دے گا؟ جس کو حضور کی سنت کو قبول نہیں, وہ جان کیا دے گا؟ میرے آقا کا پیار پتہ ہے کیسا رنگ دیتا ہے؟ ایک ایسی پیار کرنا نا, نعرے لا کے بس 4-5 نعرے مارے, ملا دی جا کے بس ایسا ایسا مسجد بنا سمجھ نہیں. میں بول شبل ہوئے, چڈے چڈے لگے, جلوس نکلے, اسی بھی عجیب بن کے بڑھ جانے میں. یہ محبت رسول نہیں ہے. پتہ نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے بتاؤں؟ میں آقا کے غلام حضرت عبداللہ, آپ بچپن میں جب یہ تھے نا, اب فرماتے ایک آواز آیا کرتی, محمد آ رہا چھپو. فرماتے میری ماں مجھے چھپا لیا کرتی, کہتے دیکھنا نہیں ہے ان کو. اور نعوذ باللہ اتنے بڑے جادوگر ہیں, جو دیکھتا ہے انہیں کا ہو جاتا ہے, نہیں دیکھنا. اب فرماتے وقت گزرتا رہا, میں تھوڑا تگڑا ہوا جوان ہوا, ایک دن آواز نہیں, چھپو محمد آ رہے ہیں. اب فرماتے میں نے کہا دیکھوں گا. حضرت عبداللہ نے جب دیکھا نا رخ مصطفیٰ گوائے آئے آئے, سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک, کتنے میرے علی کتنے تیری سنا گستاخ حقیقت جاڑیا. جب میرے مصطفیٰ کا حسن دیکھا نا, آپ سے رہا نہیں گیا, آپ حضور کے قدموں میں گئے, کلمہ پڑھا, نبی کے صحابی بن گئے. ماں پلٹ کے گھر آئی نا, محلے والوں نے کہا کہتے تیرے چھپائی سے اب بن گیا محمدی. وہ بھی اچھا
گھونٹ پانی کا میں نہیں پیوں گی، الگ سے ایک نوالہ روٹی کا نیچے نہیں اتاروں گی جب تک میرا بیٹا نہ محلے والے گئے مار عبداللہ یہ یاد ہے وہ چھوٹا تھا باپ مر گیا اسے تیری ماں نے تجھے پالا ہے، اس کو کہتے ہیں ایموشنلی بلیک میل ہے جی، بڑی مشکل سے پالا ہے تیری ماں نے، اب تو بڑا ہوئے ماں کو سنبھال تو نے ماں کو چھوڑ دیا، اب فرماتے میں آتا ہوں، آپ گھر پہنچتے ہیں ماں سے کہتے ہیں ماں کیا کہتے ہیں، ماں کہتی پانی نہیں پیوں، الگ سے روٹی کا نوالہ نیچے نہیں اتاروں گی، کہا ماں کو گنجائش خدا کی کہا ایک ہی صورت ہے چھوڑ محمد کو بن جا میرا، آئے 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 پہلے منتیں کرتے رہے تو دیکھا نا ماں ایک ہی چیز پڑی ہوئی ہے، نہیں حضور کو چھوڑ دے، آپ جناب میں آپ نے پتہ کیا فرمایا، آپ فرماتے یاؤم لو کانت لکی بیت نفس فخارجت نفسن نفسن نفسا، اور میری ماں اللہ تجھے سو جانے دے، تم مرے پھر زندہ ہو، پھر مرے پھر زندہ ہو، پھر مرے پھر زندہ ہو، فواللہ ما ترکت محمدا، میں تجھے مرتا ہوا رگڑتا ہوا ایریا رگڑتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، فواللہ ما ترکت محمدا، میں مدینے والے کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تجھے چھوڑ سکتا ہوں، نبی کو نہیں چھوڑ سکتا، عمر اسی طرح میرے آقا کے غلام ہیں تین، ایک جنگ میں گرفتار ہو گئی، بادشاہ تھا کافر، اس نے کہا بات سنو نبی کو چھوڑ دو نہیں تو میں چھوڑ دوں گا، جو لیڈر تھے نا نہیں تو نے جو کرنا ہے کر، نبی کو ہم چھوڑے، صحابی نبی کو چھوڑ دے، بادشاہ نے کہا سر نہیں چھوڑو گے، نہیں چھوڑیں گے، بادشاہ نے کہا سر کرو ایک دیگ چڑھاؤ تیل کی، جب تیل صحیح گرم ہو گیا نا، بادشاہ نے کہا چھوڑنا نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، کہا ایک کو پکڑو ڈال دو اس دیگ میں، ایک صحابی کو پکڑا گیا دیگ میں ڈال دیا گیا، جب ان کی ہڈیاں تیر کے اوپر آئی نا، بادشاہ نے پھر پوچھا جی کیا کہتے ہو، کہا نہیں تو نے جو کرنا ہے کبھی چھوڑیں گے نہیں، دوسرے کو بھی ڈال دو، دوسرے صحابی کو پکڑا گیا اور کبھی دیگ میں ڈال دیا گیا، ان کی ہڈیاں بھی جب تیر کے اوپر آئی نا، بادشاہ پھر مخاطب ہو، اب کیا کہتے ہو، کہا وہی کہتا ہوں نہیں چھوڑوں گا نبی کو، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ڈالو بھائی اس کو بھی ڈالو، ان صحابی کو جب لے کے جایا جانے لگا نا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو، بادشاہ دیکھ رہا تھا رکو واپس لاؤ اس کو، بادشاہ نے کہا ڈر گئے نا، میں تو پہلے کہہ رہا تھا چھوڑ نبی کو، میں تجھے چھوڑتا ہوں، او بھائی کس کو قبول ہے ایسی بھیانت موت، ڈر گئے نا، صحابی نبی کا چھلانگ میں آ گیا، آپ نے فرمایا کافر اس لعنتی تو کیا سمجھتا ہے میں موت کے ڈر سے آیا، نا ابھی اللہ کی بارگاہ میں میں نے التجا کی ہے، اے میرے مولا تو مجھے سو جانے بھی دے، میں یوں ہی ہنستا ہوا مدینے والے پہ قربان ہو جاؤں گا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، میں موت کے ڈر سے رویا نا، اور میں تو کہہ رہا ہوں رب سے اے مولا سو دینا، پھر مروں پھر زندہ ہوں، پھر مروں میں پھر زندہ ہوں، میں مدینے والے کو نہیں چھوڑوں گا، مدینے والے کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں گا، اس کو کہتے ہیں محبت۔ جی امام فرماتے کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں تھی بڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ایک جہاں کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو پار کروں۔ میرے آقا کی محبت رنگ کتنا دیتی ہے، اے نبی نے پیار، پتہ لگا محبت کیسی ہونی چاہیے مدینے والے سے۔ میرے آقا کے غلام ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، ایک مرتبہ نا مدینے میں روم کا سفیر آیا، فاروق اعظم کا دور ہے، وہ مدینے میں داخل ہو تو پریشان ہو گیا،
اس نے کہا مسلمانوں کا دارالخلافہ یہی ہے. کہا بتائیں مسلمانوں کی وہ عبادت گاہ کدھر ہے؟ چھپر والی مسجد کی طرف اشارہ کیا. کہا یہ ہے. روم کا سفیر حیران پریشان. یہ کہا یہ ہے. کہا جتنا ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے پھر مومنین فاروق اعظم کا مال کدھر ہے؟ آئے ہائے 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 ٹوٹی ہوئی چوکٹ پھٹا ہوا پردہ ہے فاروق اعظم کے دروازے کا. کہا یہ ہے. روم کا سفیر ہکا پکا رہ گیا. اس نے کہا یار یہ ہو نہیں سکتا, اتنا بڑا بندہ اسی کیسے مکان میں رہے گا. وہ دروازے پہ آیا, دستک دی, غلام باہر آیا. کہا جی کامر سے ملنے. کہا وہ باغ میں گیا. روم کا سفیر گیا باغ میں, دیکھا لمبا سا کھجور کا درخت ہے, فاروق اعظم آرام فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. جیسے ہی پاس آ کے کھڑا ہوتے ہیں نا کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. اس نے دیکھا حضرت فاروق اعظم کے کپڑوں پہ 12 سے 13 جگہ پیوند لگے ہوئے. بڑا حیران ہوا, کام بھی رہے ہیں, حیران بھی ہو رہے ہیں. فاروق اعظم کی آنکھ کھل گئی. ہاں جی کہاں سے آئے ہو؟ کہا روم سے آئے. کہا بول کیوں آئے؟ کہا باقی باتیں بعد میں, 2 سوال کروں گا آپ سے, اس کا جواب ہے. اور میں بول کیا سوال ہے؟ کہا مجھے بتائیے. پھٹے ہو آپ, پردہ ہے آپ کے دروازے کا, ٹوٹی ہوئی چوکٹ ہے, اپنے کپڑوں کی حالت دیکھیں, اور مجھے یہ پہلے بتائیں کہ آپ سو رہے میں کام کیوں رہا تھا؟ کہا اس لیے کہ اوپر نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا ہے. اور یہ ظالم ہوتا ہے نا, لوگ ستے ہوئے اٹھا رہے ہوتے ہیں. جو ظالم نہیں ہونا وہ دنیا ساری جھاڑ رہی ہے, ستا ہے تا بھی بے خبر ہو رہے ہیں. کہا اس لیے کہ عمر نے کبھی ظلم نہیں کیا, ڈرا نہیں کیا, ظلم کیا نہیں اس لیے تو ڈر رہا. کہا تو دوسری بات یہ بتائیں, کپڑوں کی حالت دیکھیں آپ, 13 جگہ پیوند لگے ہوئے. عمر اتنا بتاؤ کس چیز کے میں تمہیں ناز ہے کہ جب جاتے ہو کیسے لوگ کس طرح کے چھکے چھڑا لیتے ہو. 26 رات مرتب پہ عمر تیری سلطنت کیسے آئی؟ آپ نے فرمایا ابے اور ان کے سبھی سن, عمر کو درہم پہ, دینار پہ, مال پہ, کسی چیز پہ ناز نہیں ہے. عمر کو اگر ناز ہے تو فقط اس بات پہ کہ عمر محمد کا غلام بن گیا ہے. عمر کو ناز ہے تو فقط اتنا کہ عمر نبی کا غلام ہے, اور نبی کا غلام ہونا کوئی عام بات ہے. بھائی ہمارے ایمان کمزور ہو گئی, خدا کی قسم. نبی کے صحابہ کا ایمان دیکھے آپ نے, جی جب چھڑی ہوئی ہے حضرت خالد بن ولید نے فرمایا مگ بھیجیں, فاروق اعظم کا دور ہے, آپ نے صحابہ کو بھیجا لشکر دے کر, کمانڈر ہے حضرت سعد بن ابی وقاص. آپ راستے میں پہنچتے دیکھتے دریا پڑی بھاؤ میں, پوچھا کتنے دن لگ جائیں گے؟ کہا مہینہ لگ جائے گا. بھاؤ کم ہوتے ہوتے اب نے کہا مہینہ لگے گا, ادھر جنگ چھڑی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے گھوڑے کا رخ کیا دریا کی طرف. صحابہ کہتے ہیں کدھر؟ کہا ادھر. اب دریا کے کنارے پہنچتے ہیں, کہتے دریا سن میں نبی کا غلام ہوں, ایک پیالہ بھی اگر تیرے اندر رہ گیا نا تو حضور کو تو قیامت کے دن جواب دے گا. سب سے پہلے مسلمانوں کے سپاہ سالار میں دریا کے اندر گھوڑا دوڑایا. صحابہ نے جب کہ دیکھا وہ لیڈر جا رہا ہے, سب پیچھے دوڑے. صحابی تھے نا, صحابی تھے, انہیں پتا تھا کہ اجراء کوئی عام نہیں, عشرہ مبشرہ بھی چاہتے. سب ساروں نے گھوڑوں پر رک کیا. راوی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم صحابہ کے گھوڑے دریا پہ دوڑ رہے تھے, ان کے قدموں سے کیا گر رہی تھی. کنارے پہنچے, رکو, کسی کی کوئی چیز گری ہے؟ ایک صحابی
صحابی کہنے لگے میرا ایک مٹی کا پیالہ گر گیا کہا حضور رہنے دو پتہ نہیں نبی کا غلام ہوں آپ دریا کے کنارے میں فرمایا دریا نکال پیالہ صحابہ کہتے ہیں رب دعویٰ کی رسم ایک لہر آئی پیالہ دایا گر گیا یہ تھے نبی کے غلام تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ کا پیار رنگ کتنا دیتا ہے میرے مصطفیٰ کے غلام فاروق اعظم سامنے بیٹھے میرے آقا کے الحاوی کے اندر امام سیوطی نے لکھا ہے اس کو میرا گھر میں عمر کو کتنا سخت وقت ہوگا جب تیرے بدن سے روح نکل جائے گی تیرے محلے دار تیرے رشتہ دار تیرے گھر والے تجھے گسلا کر دفنا کر کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان لے جا کر جنازہ پڑھ کے دفنا کر لوٹیں گے تیرے پاس لمبے لمبے بالوں والے نیلی نیلی آنکھوں والے لمبے لمبے دانتوں والے دو فرشتے آئیں گے تجھے اٹھا کر بٹھا کر چھلک کر سوال کریں گے من ربک تیرا رب کون ہے عمر کتنا وہ سخت وقت ہوگا آگے سے فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وانا یوم اذن وانا لے اگر میرا جو آپ سے پیار ہے ادھر ہوگا میرا اگر فرمایا نام یا عمر ہاں اور میری محبت قبر میں بھی سلامت رہے گی ایک روایت میں آتا ہے فاروق اعظم نے فرمایا اذا مخاصم ماں کا جھگڑا ہوگا عمر کا اب دعویٰ تھا فاروق اعظم کا بات آئی کی ہوئی وقت گزرتا رہا حضرت فاروق اعظم کی خلافت کے بعد آپ کے انتقال قرب منال کے بعد خواب میں دیکھ کر آپ کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر آپ نے پوچھا کہتے ہیں ابا جی آئے تھے فرشتے کہا جی آئے تھے کہا پھر کہا چلے گئے کہا نہیں بتائیں نا ہوا کیا ہے کہا ہوا کہ آئے فرشتے اٹھایا جھٹکا اٹھایا سوال کے من ربو کا تیرا رب کون ہے فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے آگے سے پوچھ لیا من ربو کا تمہارا رب کون ہے قال احدهما للآخر ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا مناظر الذی وہ یہ بندہ کون ہے نسالہ یسالنا ہم اس سے سوال کر رہی ہیں ہم سے سوال کر رہے ہیں قال للآخر دوسرا فرشتہ کہتے ہیں مت انا وہ نہیں جانتا ھذا عمر بن الخطاب خلیفۃ رسول اللہ اور یہ نبی کا غلام عمر ہے سبحان اللہ کا سرکار کیا کریں کا داولا علی اور اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ یہ جانے اس کا رب جانے یا آمینہ کا چھان جانے محمد مصطفیٰ میں کہ نہیں ہے تو محبت کرو میرے مدینے والے سے خدا کی قسم میرے آقا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کتنی بھیڑ ہوگی ہم کہاں ڈھونڈیں گے آقا میرے آقا میں صحابہ میرے روزے کو سر پہ آ جائیں میں اپنی پیاسی امت کو سیراب کر رہا ہوں سبحان اللہ آقا وہاں ملے پھر میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ پھر میزان پہ آنا میرے امتیوں کے اعمال کر رہے ہوں گے میں وہاں جلوہ فرما ہوتا صحابہ نے عرض کی حضور وہاں پر بھی نہ ملے تو کدھر میرے آقا فرماتے ہیں سیراب پہ آنا میری امت گزرے گی میں رب سلیم امتی کی صدائیں بلند کر رہا ہوں اور تبھی تو عاشقوں کے امام کر پہ آزمت رضا کوئی سے اب سچ نکل کے گزریے پولیس رات ہے کیا شے بار سے زیادہ باریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز بنائے جہنم کی پشت پہ آنگڑے لگے آگے پیچھے پکڑ پکڑ کر زخمی کر کے لوگوں کو داخل جہنم کریں گے امام فرماتے ہیں رضا پولیس سے اب سچ نکل کے گزریے کیوں رضا کہا اس لیے کہ اہل تسلیم صدائے محمد مدینے والا تو بات ہے اب تو مسجد میں آ رضا اب پولیس رات تیرا کیا کر سکتا ہے تو عاشقوں کے انداز میں نگارے ہوا کرتے ہیں بھائی ہیں جی تو محبت مصطفیٰ اپنے دل میں بسائیے علاقہ کا پیار کیسے آئے گا علاقہ فرماتے المرء مع من احبا تو جس سے پیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا من احب سنتی فقط احبنی جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا ومن احبنی فکان معی فی الجنہ جس نے میری مجھ سے پیار کیا جنت میں میرے ساتھ ہوگا جنت میں میرے ساتھ ہوگا حضور کی سنتوں سے پیار کرو خدا کی قسم میرے آقا نے ہمیں نہیں بولا
میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، لبہائے مبارک کو جنبش ہوئی، سجدہ کیا میرے آقا نے، صدائیں آ رہی تھی ربی حبلی امتی۔ میرے آقا معراج پہ گئے، سب کچھ بھول جاتے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، وہاں پر بھی امت کا سوال ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں رات مبارکہ میں مصطفیٰ جان عالم کو جب رکھا نا، میرے آقا کی آنکھ جنبش کر رہے تھے، میں نے کان لگا کے سنا، آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی۔ اتنا پیار میرے آقا نے ہم سے کیا ہے، آج ہم نے مصطفیٰ کو صدا کیا دیا پیار کا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سب کچھ حضور کے قربان کر دیتے، پر نہیں، عملی طور پہ ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ نعرے ہمارے بہت ہیں، غلامی رسول کے دعوے بہت ہیں، پر حقیقت یہ ہے خدا کی قسم ہمارے دلوں میں حضور کی محبت نہیں ہے۔ بس نہ ہوتا کیا یار، مجھے بتائیں جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہو کیا وہ نماز چھوڑے گا؟ جس نبی کا یہ فرمان ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں پہ ٹھنڈک رکھی گئی ہے، اور عاشق رسول تو کہے گا میں کر کے سجدے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بچاؤں گا۔ جس نبی کے جسم پر مکھی بیٹھنا میرے رب کو گوارا نہیں، اس نبی کے چہرے پہ جب داڑھی آئی ہوگی میرے رب کو کتنی پسند آئی ہوگی۔ اور کسی نے کہا تھا نا کہ میرے آقا مثل چاند ہے، تو دوسرے عاشق نے کہا تو کہے انہیں چاند جیسا، تیرا کیا انصاف ہے، وہ اس کے منہ پہ ہیں چھائیں پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ عاشق مصطفیٰ تو کہے گا میں کب رکھوں مصطفیٰ کی سنت کو، آئے ہائے قبر میں جاؤں ایسی مصطفیٰ کی سنتوں پہ چلتا ہوا میں مروں، قبر میں جاؤں فرشتے مجھ سے سوال کریں ماں کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا میں کیا دوں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور قبر میں سرکار آئے تو میں کروں میں گروں، کئی فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے نال سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، وہ مر کے پہنچا ہوں جہاں اس کے ربا کے واسطے۔ کب ہوگا؟ تب ہوگا جب اپنی زندگی کو حضور کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ آج نیت کریں انشاءاللہ اس محفل میلاد کے صدقے زندگی ساری کوئی نماز قضا نہیں بنے گی انشاءاللہ۔ جان جاتی ہے جائے نماز نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اپنے نبی کی سنت داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ایک مٹھی سے نہ گھٹائیں گے نہ کٹوائیں گے نہ منڈوائیں گے۔ اور کسی نے کہا تھا نا سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے، کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا۔ نیت کرو یار انشاءاللہ حضور کی محبت میں میرے آقا کے چہرے میں داڑھی کی میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ اپنے والدین کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ تو جڑا جس دا عاشق ہوتا اسے دیگر کردا، سو مگر بہانے کر کے وہ نہیں مننے مردہ، اپنے گھروں میں مدنی چینل رکھا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ کی قسم چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی یا رسول اللہ کی صدائے بلند کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے کہیں گے ابو جی وہ پاپا آگے وہ آپ کب لگا رہے جھنڈا، کب پکا رہے 11ویں کی دیگ۔ بچے بچے کے دل میں خدا کی قسم جس بندے نے میرے مصطفیٰ کا پیار اجاگر کیا ہے اس کا نام ہے الیاس کامل۔ شدید تار پر نور کی برسات ہو، شدید تار پر نور کی برسات ہو۔ اپنے آپ کو نئے اس ماحول میں خدا کا نام ہے یا نکالو اپنے گھروں سے یہ ٹی وی یہ فلمیں یہ ڈرامے یہ انڈیا کی فلمیں نکالو۔ عجیب ہمارے دھامے بندہ میں نے کہتے مودی دور مودی یہ تے مودی نہیں ہو فلانی تے گانے گاڑی بھی سڑے انڈیا میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی کیسی نفرت ہے، ادھر لعنت لعنت انڈیا گانے انڈیا نے فلمیں انڈیا نہیں ہو فیشن انڈیا والے۔ پتہ لگا ہم کسی پاسے سے پورے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے یار۔ نفرت ہوتی ہے پیار کے ساتھ نفرت کرنی چاہیے۔ بندہ کہتا ہے چل نکل تجھ سے نفرت ہے، تجھ سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے نفرت ہے، جو نبی کا نہیں وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو عجیب عجیب بکیاں بنائی ہوئی ہیں، داڑھی کو مروڑ چھوڑ کے عجیب شکلیں بناتے ہیں۔ فیشن سردار پینٹ کیوں فاری نے فیشن، یہ بالوں کی کیا حالت بنائی فیشن، یہ کس نے کیا؟ فلانے ہیرو نے کیا تھا۔
اوے خدا کے بندے وہ کافر ہے، اسے کیا لگے داڑھی کیا، زلفے کیا، لباس کیا، نماز کیا، روزہ کیا، نیکی کیا، چھوڑ اسے۔ اگر تو مصطفیٰ کا دیوانہ ہے تو چل نبی کی سیرت میں، انشاءاللہ مرتے وقت بھی مصطفیٰ آئیں گے، قبر میں بھی مصطفیٰ آئیں گے، حشر میں بھی مصطفیٰ آئیں گے اور تجھے داخل جنت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں جی۔ اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا، اپنے محبوب کا ذکر سننا سنانا اپنی بارگاہ الہی کی عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں اس مسجد کے انتظامیہ والے امام صاحب، علماء اکرام جنہوں نے اس پر بابرکت محفل کو سجایا ہے۔ علامہ ابن جوزی مولد الحسن فرماتے ہیں من انفق درہما فی مولدی، جس نے نبی کے میلاد میں ایک درہم خرچ کیا نا، کان المصطفیٰ لہو شافیہ و مشفع، میرے آقا قیامت کے دن جس کی شفاعت فرمائیں گے۔ فَأَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشْرًا، اور رب کریم اسے دنیا میں ایک کے بدلے 10 عطا فرمائے گا۔ کسی نئے دل میں جمالے یار کا ناصور ہے، مرحب یاد نبی سے درد غم کا پر ہے، نکتائے ہر فکر جو اس نے کمر معمور ہے، اے رضا کہ احمدی دوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔